گرلس سے، لڑکیوں سے جب خطاب کیا، گرلس میں ان کی اسپیچ ہوئی، تو ان امریکہ کے ٹیچرز نے، امریکہ کے محققین نے ریسرچ کرنے لیے آئے تھے، انہوں نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تمہاری سب سے اچھی غذا کیا ہے، تم کیا کھانا پسند کرتی ہو سب سے اچھا؟ تو ساری لڑکیاں خاموش رہی، بولی ہمیں ہر چیز پسند ہے، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، سب کی الگ الگ پسند ہے۔ پھر جب ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تمہیں پینے میں کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز تم پیتی ہو تمہیں بہتر لگتی ہے، تو اس یونیورسٹی کی 95% لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہمارا محبوب مشروب، ہماری محبوب پینے کی چیز شراب ہے، یہ میں سب سے زیادہ پیتی ہوں، اور یہ ہماری محبوب چیز بن چکی ہے۔ جب تک شراب نہ پی لوں میرا دماغ نہ پڑھائی میں لگتا ہے، نہ گھومنے میں لگتا ہے، شراب جب تک نہ پی لوں تو مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے، بلکہ ایگزام میں بھی میں جاتی ہوں تو شراب پی کر جاتی ہوں۔ اس حال تک ہمیں پہنچا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ بوڑھا اس عمر میں بھی سٹیا گیا ہے، بوڑھا ہے، قبر میں پیر لٹکے ہیں اور شراب پیے، اور شراب تو چھوڑو، شراب پی ناچ دیکھا۔ حضرت عمر فاروق لمبے چوڑے تھے، دیوار پہ چڑھ گئے اور چھلانگ لگا کے نیچے کود گئے، سیدھے بوڑھے کے پاس گئے۔ بوڑھے نے اوپر سے دیکھا تو ہو گیا، دیکھا کہ امیر المومنین عمر، تو جتنا نشہ چڑھا تھا عمر کو دیکھ کے اتر گیا۔ حضرت عمر نے کہا بوڑھے کیا اب بھی تو انکار کرے گا کہ میں نے شراب نہیں پی ہے؟ تیرے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ تو نے شراب پی، اور تیرے سامنے جو رقاصہ ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، ان کے ساتھ تو رنگے ہاتھ پکڑا گیا، اب میں تجھے 40 کوڑے ماروں گا، اٹھ، پکڑا کلائی کھینچا، اٹھ۔ اس بوڑھے نے کہا امیر المومنین شوق سے مجھے کوڑے ماریے، شوق سے مجھے لے جائیے اور کوڑے ماریے جتنا مارنا چاہیں، لیکن آپ نے مجھے رنگے ہاتھ پکڑا ہے، منع نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں میری غلطی ہے کہ میں نے شراب پی ہے، ہاں میری غلطی ہے کہ میں نے ان ڈانسرز کو بلایا ہے جو ناچ رہی ہے، گانا گا رہی ہے، مغنیاں ہیں، میں نے مان لیا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، لیکن امیر المومنین اگر سزا غلطیوں پر ہی ہے تو آپ نے بھی کئی غلطیاں کی ہیں۔ مودی کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے غلطی کی ہے؟ اعظم خان نے تھوڑا سا بولا، ابھی تک سیتاپور کی جیل میں، رامپور بھی نہیں رکھا گیا، سیتاپور۔ ایک صاحب اور ہے وہ تو بہت زیادہ بولتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہم ہیں تقریر کرتے ہیں نارسی کے اوپر یہاں، اور کیس ہوتا ہے اٹاوا میں میرے اوپر، معلوم ہے ہمارے برودی کو کہ یہاں تو ہوگا نہیں، بولے کلیا چک، بولے یہاں کیس ہو رہا ہے ہمارے اٹاوا میں، ہمارے۔ اتنا سا بولے بس، اور کوئی غلط بھی نہیں بولے، صرف یہی کہا تھا مدھو مکھی کے چھتے پہ ہاتھ مار دیا ہے، پتھر مارا ہے، یہ چھوڑیں گی نہیں، بس اتنا ہی کہا تھا۔ جوش میں ایک دو جملے نکل گئے ہوں گے، لیکن ایسے جملے تو نہیں نکلے تھے جیسے دلی میں نکلے تھے، دیش کے غداروں کو گولی مارو، سالوں کو، ایسے گنارے تو ایسی چیز تو ہم نہیں بولے تھے۔ یہ ہوتا ہے،
حضرت عمر سے کہہ رہا امیر المومنین سزا دو مجھے، لیکن غلطی میری ہے تو سزا کا مستحق ہوں، غلطی تو آپ نے بھی کی ہے، اور ایک نہیں کئی میں نے بھی غلطی کی، ہاں آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت عمر نے چھوڑ دیا، پہلے میری غلطی بتا کیا ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کی پہلی غلطی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر کے دروازے بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں، تو تم کسی کے گھر کی جاسوسی مت کرو۔ جب میرے دروازے بند تھے، میری کھڑکیاں بند تھی، میں اپنے گھر میں کیا کر رہا تھا اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ نے دیوار پہ چڑھ کر، پھر دیوار پہ چڑھ کر نیچے جھانکنے کی کوشش کی اور دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود بھی کوئی جھانکے تو باہر نکل کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو، تم گناہگار نہیں۔ آپ نے میرے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود آپ نے جھانک کر دیکھا، میرے گھر کی جاسوسی کی۔ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہو۔ اچھا کوئی اور غلطی؟ ہاں ایک اور غلطی کی آپ نے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے دروازے کو دستک دو، جب اندر سے آنے کی اجازت ملے تب اندر جاؤ۔ آپ نے میرے گھر کے دروازے کو دستک نہیں دی، میرے گھر سے ملی ہوئی دیوار، دروازے سے چپکی ہوئی دیوار پر چڑھ کر آپ میرے گھر میں پھاندے ہیں۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے سیرت عمر میں الفاروق کے اندر علامہ شبلی نے، اے امیر المومنین آپ چوروں کی طرح میری دیوار پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا کر کودے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اے بوڑھے، شراب کے نشے میں بھی تمہارے منہ سے قرآن و حدیث کی بات نکل رہی ہے۔ شراب کے باوجود وہ اپنا آپا نہیں کھوتے تھے۔ عرب کے لوگ شراب پیتے تھے لیکن ماں بہن کی گالیاں نہیں پکتے تھے، لیکن پھر بھی حرام کر دی گئی۔ اور کوئی غلطی؟ ہاں ایک اور غلطی ہے آپ کی، وہ غلطی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں گھر والا گھر میں آنے کی اجازت دے تب تم اس کے گھر میں جاؤ، اور جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہہ کر گھر میں جاؤ۔ آپ بغیر سلام کیے ہوئے میرے گھر کے اندر آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا بوڑھے آج میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جب تک میں اپنی اصلاح نہ کر لوں، اپنی غلطی نہ سدھار لوں تجھے سزا نہیں دوں گا، چل۔ وہ ناچنے والی بھاگ گئی، حضرت عمر اپنے یہاں چلے گئے۔ اب سنیے حضرت عمر نے اس بوڑھے کا یہ منظر رنگے ہاتھ پکڑنے کا واقعہ کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ یہ اس کا اندرونی معاملہ تھا۔ ہم اس کو ننگا کیوں کریں، ہم اس کو سب کے سامنے رسوا کیوں کریں؟ حضرت عمر نے کسی کو نہیں بتایا، صرف اپنے دل کے اندر رکھا۔ اپنے خادم کو ساتھ میں لے گئے تھے، اس کو بھی نہیں بتایا۔ کہا چلو کچھ نہیں ملا اس گھر کے اندر، جو آواز سن رہے تھے کچھ ہے ہی نہیں، چلو چلو چلتے ہیں۔ چل دیے۔ 4 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے۔ اب بوڑھا اور کمزور ہو گیا، چلنے کے لائق نہیں رہا۔ بوڑھوں کو حضرت عمر وظیفہ دیتے تھے بیت المال سے، جب کوئی بوڑھا ہو جائے کمانے کے لائق نہیں تو بیت المال سے خرچہ ملتا تھا، سرکاری فنڈ سے، لو جاؤ یہ اتنا تمہیں ملے گا۔ تو وہ بوڑھا بھی آیا اور اپنے نام وظیفہ جاری کرانا چاہتا تھا کہ ہم کمانے کے لائق نہیں۔ 4 سال کے بعد عمر فاروق کے پاس آیا اور لائن میں لگ گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ بوڑھا لائن میں لگا ہے، یہ تو وہی آدمی ہے جو 4 سال پہلے ہم نے اس کو پکڑا تھا شراب کے نشے میں۔ بلایا، اے ادھر آ،
ادھر آؤ، اے شیخ ادھر آؤ. وہ سمجھا کہ 40 کوڑے آج تو پہچان لی. آیا کیا امیر المومنین؟ جی. کہ ادھر آ جاؤ. امیر المومنین اب تو یہ کوڑا بھی کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اب سکت نہیں ہے. ڈرو نہیں. اکیلے میں لے گئے، تنہائی میں لے گئے اور کھجور اس کے سامنے رکھ دی اور پانی اس کے سامنے رکھا. پیو کھاؤ. نرم روٹی منگائی اور اس میں زیتون کا تیل لگا کر اس بوڑھے کو کھلایا. زیتون، روغن زیتون. عرب کی یہی قصہ تھی. اس نے کہا کھلا پلا کے تو نہیں ماریں گے، جیسے کسائی بکرے کو پہلے کھلاتا ہے بعد میں چھری چلاتی ہے. امیر کھا نہیں رہا. کہا بوڑھے ڈرو نہیں، تمہیں کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، ڈرو نہیں. اب کھایا. پھر اس کو گلے سے لگایا. کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین اب کھڑا ہوتا ہوں تو پیر کانپتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں کمانے کے لائق نہیں رہ گیا، مجھے وظیفے کی ضرورت ہے. حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا اس کا نام لکھ لو، اس بزرگ کا وظیفہ جاری کر دو اور اس کی پہلی قسط آج ہی دے دو. اس بوڑھے کو قسط دے دی گئی، اس کا وظیفہ جاری کر دیا گیا. ہر مہینے تمہیں اتنا ملتا رہے گا، جاؤ. جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، سینے سے لگایا اور کہا بوڑھے آئے بزرگ، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، قبر کے عذاب سے ڈر جا. اس عمر میں بھی تم شراب پیتے ہو اور رقاصہ کو بلا کر اس کا ناچ کرواتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. میں تمہیں اکیلے میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ نصیحت اکیلے میں کرنا چاہیے. کسی کی کوئی غلطی دیکھی جائے تو اس کو اکیلے میں سمجھایا جائے تو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے. سب کے سامنے سمجھانے والا تو ریا نمود ہوتا ہے، اس کے اندر تو دکھاوا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے یہ بننے کی کوشش کرتا. دیکھو میں نے اتنے بڑے مولانا کو سب کے سامنے ٹوک دیا ہے، دیکھو میں نے ان کی اکلی غلطی نکال دی ہے. میں تمہیں اکیلے میں سمجھا رہا ہوں. اس بوڑھے نے جو جواب دیا وہ سنو. امیر المومنین 4 سال پہلے جب آپ نے مجھے چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں اپنی غلطی نہ سدھار لوں میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، اس تاریخ سے، اس رات سے آج 4 سال گزر گئی، میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. امیر المومنین اس دن کی تاریخ سے کوئی ناچنے والی اور گانے والی میرے گھر میں نہیں آئی. اللہ برکت دے. اکیلے میں سمجھایا جاتا تھا، تنہائی میں سمجھایا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق نے اپنی غلطی مانی کہ مجھے دیوار پہ چڑھ کے تمہارے گھر کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. ہوتا ہے ہمیں جاسوسی کرنے میں پتہ نہیں کیا مزہ ملتا ہے، ہمیں ٹوہ لگانے میں پتہ نہیں کیا مزہ ملتا ہے. بچنا چاہیے ہمیں اس سے. ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں، ہنسی بھی آئے گی. امیر معاویہ کا نام سنے ہیں نا، بہت جلیل قدر صحابی گزرے ہیں. امیر معاویہ، یہ الگ بات ہے کہ ان کا بیٹا یزید، اب اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لوگ یزید کو بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. کبھی محرم کا مہینہ آئے تب ہمیں بلائیے گا، جب تعزیے میں بولوں اور یزید کے بارے میں بولوں تب آپ سنیے گا کہ یزید کیسا تھا، صحیح تھا یا غلط تھا، تب تقریر ہوئی. یہ موضوع نہیں ہے میرا. امیر معاویہ بہت بڑے مہمان نواز تھے، مہمان نواز. ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو بڑی خدمت کرتے تھے. سنو، لیکن ان کی بیوی مہمان کو پسند نہیں کرتی تھی. یہ ہوتا ہے، کچھ عورتوں کی خصوصیت ہوتی ہے، کچھ تو مہمانوں کا آنا بہت بڑی برکت سمجھتی ہے، اور کچھ ہوتا ہے مر گئے، بچوں کا کھانا بنتا نہیں، ان کو اور لے آیا میرا ہسبینڈ. اپنا کھانا تو میں ہوٹل سے بناتی ہوں، یہ اور لے آیا، ان کو بھی پکاؤ کھلاؤ. ایک جگہ ہمارا جلسہ تھا، میرے ساتھ ایسا ہو چکا. 5 مولانا کا
प्रोग्राम था, पांचों एक ही घर में ठहरा दिए गए। मैंने बहुत कहा यार होटल में ठहरा दो, उन्होंने आदमी अच्छा था। वो घर के अंदर गया तो अब इतनी दूर से आवाज तो आई नहीं थी मेहमान खाने पर। उसकी बीवी कहती कितने दिन रहेंगे? उसने कहा भी आने की देर नहीं हुई थी, रहने कितने दिन रहेंगे? तो तुम्हें मालूम है कि मुझ पर खाना नहीं बनता तो क्यों चलता? हम पांचों ने कहा चलो भाई कैसे निकलो, अब ये तो खाने में नमक ज्यादा होगा या मिर्च ज्यादा होगी, उससे पहले भाग चलो यहां से। तो फिर हम पांचों मौलवियों ने सलाह ये की कि इस हिसाब से घर से चलो कि घर वाले को तकलीफ ना हो जाए। तो हम पांचों ने सलाह की, निकले वहां से और उस घर वाले से कहा कि देखो हम लोग एक कमरे में आप लोगों ने फिट कर दिया है, हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। कहा क्यों, क्या बात है? हमने कहा देखो यार ये मोटा मौलवी है, ये खर्राटे बहुत लेता है, इसके साथ मैं नहीं सो पाऊंगा, और ये बहुत लेता है, इसके साथ मैं नहीं सो पाऊंगा, आपने पांचों को एक साथ रख दिया कि अच्छा ये प्रॉब्लम। हमने हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अपने ही ऊपर ले ली सारी। हमने कहा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी बीवी को जन्नत दे, हम लोग चल रहे हैं और आप जो है कहता तो चाय तो पी लीजिए। हमने कहा चलो इतना, तो कहने लगे वो जा रहे हैं चाय तो बना दोगी? हाँ तुम ना कर। तो फिर नाश्ता बहुत अच्छा आया, चाय अंडा बिस्किट सब कुछ। उसने सोचा एक बार खिला के 2-3 दिन का झमेला खत्म कर। तो होता है भाई, क्या करें। तो बोला कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए अब हमने नहीं, आपका घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि मौलवी जो हमें सोने नहीं देंगे, खर्राटे लेंगे, नींद नहीं आएंगे। हाँ हमारे पास एक ही रूम है, बाहर वाला कोई बात नहीं, होटल में चले गए। उस आदमी को आज तक उसको नहीं मालूम होगा, हम लोगों ने जाहिर नहीं होने दिया। इतना बड़ा बड़ा कौन सुन लेगा यार? अब आप कहोगे टो लगा रहे थे, टो नहीं लगा रहे थे, चीखी इतनी जोर से रही थी कि आवाज अंदर आ रही, तो मैं क्या करूं? अब कितने दिन रहेंगे? उसने कभी आने की देर नहीं हुई, कितने दिन रहेंगे? तो अमीर माविया भी मेहमान नवाज थे, लेकिन उनकी बीवी मेहमान नवाजी में बड़ी कच्ची थी। तो एक मेहमान उनके घर आ गया, अमीर माविया ने कहा बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम, चलिए। तो बाहर वाला कमरा उनको दे दिया, अंदर गए, चाय पानी उस जमाने में जो चलता था नाश्ता, रात में यही सोएंगे क्या? उसने अमीर माविया ने कहा अच्छा कितने दिन रहेंगे? कहा ये तो मालूम नहीं कितने दिन रहेंगे, हम तो उसे पूछने जाएंगे कितने दिन रहोगे। 3 दिन तो वैसे ही उसका हक है रहने का मेहमान का, और 3 दिन के बाद जो उसको खिलाया जाएगा वो सबका होगा। अच्छा ठीक है। लेकिन बीवी ने सोचा कि ऐसी कोई प्लानिंग करूं कि मेरे हस्बैंड इसको खुद ही भगा दें घर से। प्लानिंग, औरतों की प्लानिंग बड़ी खतरनाक होती है। मौका बद दो प्लानिंग करने का, अगर प्लानिंग करने पे आ जाएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। चार बच्चों की अम्मा भी प्लानिंग कर लेती है और बच्चों को छोड़ के तिजोरी का सेवर चुरा के भाग जाती है। बच्चे तेरे तू सवाल हो जा रहा है अपने आशिक के साथ। अब ये प्लानिंग करने लगी कि क्या करें। शाम तक का खाना तो बना दिया, खिला दिया। अमीर माविया ने अपने मेहमान को के कमरे में पानी रख दिया, कहा अगर रात में तहज्जुद पढ़ते हो तो इस पानी से वुजू बना लेना, यहाँ इस्तिंजा कर लेना, ये पेशाब लैट्रिन की जगह ये है। घर से कोई मतलब नहीं था अंदर का, ये तुम्हारा गेस्ट रूम है, ये पानी है और ये वुजू बना लेना, ये अगर तहज्जुद पढ़ते हो तो ये नमाज पढ़ लेना और फजर में तो मस्जिद में मुलाकात हो ही जाए। अमीर माविया की बीवी रात में उठी, यही कोई टाइम होगा 12 बजे के आसपास का, 12:30 आधी रात गुजर गई थी। उठी कि देखें क्या कर रहे हैं मेहमान। तो दरवाजा तो बाहर से था, तो दीवार से कान लगाती है, जहां खिड़की थी खिड़की बंद थी, लेकिन दरवाजे से कान लगाती हैं
تو وہ جو مہمان کا گھر کے اندر جو روم میں وہ گانا گا رہا تھا، بڑا بےہودہ گانا، بڑا بے شرم گانا گا رہا تھا۔ آج کل بھی بڑے بے شرم اور بےہودہ گانے بنتے ہیں، ایسی گانا گا رہا تھا جس کو بولتے ہیں گندا گانا۔ اس زمانے میں بڑے عشقیہ گانے چلتے تھے، آج کل بھی چلتے ہیں، سرکار میں کھٹیا پھلا کیا کیا چلتا ہے آج کل۔ وہ ایک آدمی جو میرے سامنے رکھ دیا تھا موبائل پاکڑ میں، ایک دم گھنٹی بجنے لگی اس کی، اور تھوڑی دیر پہلے کسی جنگل میں بات کر رہا تھا کسی لڑکی سے، دیکھ مولانا رات کے 12 بجے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل میں ہو سکتا اپنے گھر بات کر رہا ہو، گمان ہے، بدگمانی نہیں کی میں نے، اپنے امی ابو سے کہہ رہا ہوگا جلسے میں ہے آواز نہیں آ رہی اس لیے اکیلے میں یہاں آ گیا ہو، کہہ رہا ہوگا دیر سے آئیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے موبائل ایسے لیا، یہ اس نے ہمیں دیکھا مولانا جا رہے تقریر کر رہے 12 بجے نمبر، تو ایسے دیکھا، اب یہی دکھائی دے رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے موبائل، تو اب تو سمجھنے میں دیر نہیں لگی، کس سے کرے گا؟ میں سمجھ کر رہا اپنی گرل فرینڈ سے۔ اچھا، آج کے موجودہ دور میں چلنے والی اس فیسلٹی نے اتنا پاگل کر دیا دماغ۔ دیکھیے یہ کور ہے، یہ پلاسٹک سے پورا بنا ہوا ہے، اب وہ اس کو ہونٹ پہ لگا رہا ہے، وہ گدھا سمجھ رہا ہے کہ میں لڑکی کو چوم رہا ہوں، حالانکہ وہ پلاسٹک کے ڈبے کو چوم رہا ہے، لیکن کھوپڑی خراب کر دی، دماغ خراب ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس کو چوم رہے ہیں۔ ابے تو اس کو چوم نہیں رہا، تو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تو پلاسٹک کے ڈبے کو چوم رہا ہے جس کو ایک دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ چھوتے ہیں، تو اس کو چوم رہا ہے، لیکن تیری کھوپڑی میں لڑکی گھسی ہے تو کوئی کیا کرے۔ اب وہ آیا اور آنے کے بعد آگے بھی بیٹھ گیا جیسے یہ سب، اور میرے موبائل ریکارڈ پہ لگا کے میرے میز پر رکھ دیا ایسا۔ میں نے کہا یہ تو وہی لڑکا ہے۔ پھر میں نے سوچا جلسہ ختم ہوگا تو یہ موبائل میں جن میں اٹھا لوں گا اور کمرے میں اکیلے لے جا کر اس کو سمجھاؤں گا کہ یار ایسا مت کیا کرو۔ وہ اتنا موقع ہی نہیں آیا۔ 1 گھنٹہ جب میری تقریر ہو گئی تو اس کا فون آنا شروع ہو گیا، پھر چائنا کا موبائل تھا، تیز آواز تھی، اور اس میں گانا فٹ تھا رنگ ٹون میں، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، ادھر موبائل میں آواز تیری آنکھیں جھکی جھکی، ادھر موبائل میں آواز تیری آنکھیں جھکی۔ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا تیری آنکھیں جھکی، کس کی آنکھیں جھکی جھکی؟ دیکھا تو یہ موبائل، حضرت موبائل صاحب بول رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا، کہاں سے آواز آ رہی؟ وہ لڑکا اٹھا جلدی سے موبائل پکڑا اور بھاگا، اور میں نے بھی کہا واہ میرے دوست، آج تو تم نے ایسا گانا سنا دیا کہ مولانا جرجیز کے تو کان ہی ترس گئے تھے ایسا گانا سننے کے لیے، بہت بہت شکریہ تمہارا۔ اور وہ بیچارہ مارے شرم کے پھر بیٹھا ہی نہیں، بھاگ گیا، بعد میں سنا کہ نہیں سنا پیچھے وہ سمجھانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو یہ گانے ہیں آنکھیں جھکی جھکی، یہ تو پھر بھی تہذیب والا گانا ہے، اور وہ کیسے کیسے گانے آج کل بن رہے۔ تو وہ امیر معاویہ کا مہمان بھی گانا گا رہا تھا، امیر معاویہ کی بیوی کو مل گیا لوز پوائنٹ، اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں، اے اٹھو اٹھو، کیا ہے مجھے فجر میں اٹھنا تم اٹھا رہی کیا، دیکھو کون سا مہمان لے کے آئے، کیا ہوا، ارے ادھر آؤ نا، تو کیا ہوا، ارے آؤ تو پہلے، پکڑا چلو کھینچ کے لے گئے، سنو کھڑکی سے کہا سنو سنو، امیر معاویہ نے کہا ارے سنو تو، گانا کیوں سنو، کہاں بڑا گندا گانا گا رہا، بیوی کے سامنے بھی اس کو سنا نہیں جا رہا ہے۔ امیر معاویہ نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا تمہیں بتانے آئے، دیکھو کس کو رکھ لیا تم نے گھر میں، پکڑا ہاتھ کھینچ کے لے گئے، چپ سو یہاں، تو رات میں جاگ رہی تھی اس کی کمی پکڑ لے گئی، آج تک میرے لیے اتنا نہیں جاگی، اسے بھی بھائی۔ تمہیں
बंद कमरे की जासूसी करने की क्या जरूरत थी? जब हमने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका सब कुछ अलग कर दिया, तो तुम जासूसी क्यों कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई अपने कमरे के अंदर बंद हो तो उसके अंदरून खाना से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो घर के अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं। कहती मेरी गलती है? कहाँ तुम्हारी गलती है, उसकी नहीं है। कहा वो क्या कर रहा है उसका रब उस जानता है, लेकिन तुमने जासूसी क्यों की? गलत है, सो जाओ। हाँ ठीक है, करवट बदली, सो गई। अब अमीर माविया अब जाग रहे हैं, देख रहे हैं सोई कि नहीं सोई। ये सो जाए तब उसको अकेले में समझाऊं। देखिए अपनी बीवी के सामने भी समझाना पसंद नहीं किया, कहीं वो ये न समझे कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं गए, देखते जा रहे हैं सोई कि नहीं सोई। थोड़ी देर में घर ट्रक चलने लगा, नाक का जनरेटर चालू, चली गई दूसरी दुनिया में। अमीर माविया की बीवी जब गहरी नींद में सो गई तब अमीर माविया उठे, चल अब समझाएं उसको जाकर। तो कमरे के करीब गए तो सोचते हैं कि एक बार और कान लगाकर सुन लूं, अगर आवाज़ आ रही होगी गाने की तो जाऊंगा उसको समझाने, और अगर नहीं आ रही होगी, सो गया होगा, तो उसकी नींद में क्यों डिस्टर्ब करूं, सुबह समझा दूंगा उसको अकेले में। तो उन्होंने इस नीयत से कान लगाया कि सो रहा होगा तो नहीं जाएंगे। अब वही अमीर माविया का मेहमान इतनी देर में, अब क्या अमीर माविया सुनते हैं कि वो बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था, और जब बीवी को समझाया थोड़ी देर में सुलाया, और सुलाने के बाद जब उठे कि उसको समझाऊं, कान लगाकर सुनते, तो वही मेहमान अब कुरान पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। गए अपनी बीवी के पास, उठ उठ, क्या उठ उठ, क्या है? अब मुझे उठा दिया तो कुछ नहीं, इधर आ, का क्या है? अरे चल तो, पकड़ा है, सुन सुन सुन, अभी तो जासूसी करने से मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? का देख सुन तो है? ये तुम्हारा मेहमान तो बड़ा बहरूपिया है। का कैसा? कहा भी तो गाना गा रहा था और कुरान पढ़ रहा है। अच्छा नहीं है। अमीर माविया ने कहा ये तुमने जासूसी की जो, क्यों कान लगा के सुना? अमीर माविया जो जवाब देते हैं वो गौर से सुनिए, कितना अच्छा जवाब देते हैं। मेरी बीवी, गलत तुमने भी किया, गलत मैंने भी किया। तुमने भी खिड़की में कान लगाकर जासूसी की और मैंने भी की, लेकिन हम में और तुम में फर्क इतना है। आए मेरी बीवी, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई और मैंने तुम्हें अपने भाई की अच्छाई दिखलाई। फर्क इतना है कि तुमने मेरे सामने मेरे भाई को नंगा किया और मैंने तुम्हें अपने भाई की अच्छाई बताई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने भाई की बुराइयों पे पर्दे डालो और उसकी अच्छाइयों को बयान करो। हाँ ठीक है, अब तो 3 दिन पकाना ही पड़ेगा, ये भगाएगा ही नहीं मेरा शौक। जाके सो गई। अमीर माविया सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठते, मस्जिद के अंदर जाते हैं तो क्या देखते कि उनका मेहमान उनसे पहले भी मस्जिद में बैठा हुआ है। अमीर माविया ने नमाज पढ़ाई फजर की, उस मेहमान ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। थोड़ी देर के बाद जब नमाज खत्म हो गई तो वही मेहमान मस्जिद से कुरान उठाता है और मस्जिद के कोने में ले जाकर फिर कुरान पढ़ने लगता है। अमीर माविया कहते हैं ये कुरान पढ़ना बंद करे तब इसको पूछूं। उसने थोड़ी देर के बाद कुरान पढ़ना बंद कर दिया। अमीर माविया उसको मस्जिद के कोने में ले गए और कहते हैं कुरान तुम्हारे हाथ में अभी तुमने रखा नहीं है। कहा ठीक जी, आज मुझे एक बात बताओ, आए नौजवान, है मेरे मेहमान, कल मैंने तुम्हारे 2 रूप देखे हैं। रात के अंधेरे में आधी रात गुजर जाने के बाद मेरी बीवी ने आपके कमरे में खिड़की से कान लगाकर सुना तो आप बेहुदा और गंदा गाना गा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब मैं तुम्हें समझाने के लिए
سنا تو تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ آگ اور پانی دونوں ایک جگہ کیسا؟ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، یہ دونوں کام ایک ساتھ کیسے؟ کہنے لگا امیر معاویہ میں بہت پریشان ہوں، غموں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، غموں نے مجھے گھیر ڈالا ہے، مصیبتوں نے مجھے چاروں طرف سے پکڑ لیا ہے، انہی ٹینشنوں سے مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے، جب مجھے نیند نہیں آتی ہے تو پھر میں گانا گانے لگتا ہوں اور میرا دماغ کام نہیں کرتا، میرے دل میں جو جو گانے آتے ہیں وہ میں گانے لگتا ہوں، پھر اچانک میرے دل میں کل رات میں خیال آیا، اے امیر معاویہ کے مہمان، تو جو گانا گا رہا ہے اس سے تیری زندگی کو سکون نہیں ملے گا، قرآن تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں اپنے دلوں کا اطمینان چاہیے تو قرآن کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جب میرے سامنے قرآن کی آیت آئی تو پھر میں نے وضو بنایا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہارے دلوں کو قرار آئے گا۔ امیر معاویہ نے کہا اے نوجوان، اے میرے مہمان، پھر آج کے بعد گانے کو ہاتھ مت لگانا، اپنی زبان پر کوئی گانا مت لانا، پھر جب تم جانتے ہو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے تو تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا تھا، اے میری بیٹی، جب تو بستر پہ سونے کے لیے جایا کرے تو اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرنا۔